الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ثلاثی مزید فی کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ باب اور صیغہ کیسے پہچانیں گے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں جو 12 ابواب ہیں ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک باب ایسا ہے باب افتعال جس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، حروف ہی بدل جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے طلباء باب افتعال کو پہچان نہیں پاتے۔ تو میں آج آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا کہ باب افتعال میں کون کون سے تبدیلیاں، کون کون سے تغیرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی مثال واوی ہے یا مثال یائی ہے، یعنی جس کے فا کلمہ میں واو یا یا ہو، جب اس کا باب افتعال میں لے کر جائیں گے تو باب افتعال کیسے بنائیں گے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ لگائیں گے اور فا کلمہ کے بعد تا لگائیں گے۔ مثلا واصلہ ہے، یاسرہ ہے، تو اس کا باب افتعال کیسے بنائیں گے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ اور فا کلمہ کے بعد تا لگائیں گے تو ای و تاصلہ۔ اسی طرح ای یاسرہ ہے تو اس سے بن جائے گا ای تاثرہ۔ تو واصلہ کی ہم نے باب افتعال بنایا ای و تاصلہ، یاسرہ کا بنایا ای تاثرہ۔ اب دیکھا باب افتعال کی تا سے پہلے واو ہے، ٹھیک ہے، ای و تاصلہ میں، اور ای تاثرہ میں باب افتعال کی تا سے پہلے یا ہے۔ تو جب بھی باب افتعال کی تا سے پہلے واو یا یا ہو تو پھر اس واو اور یا کو تا سے بدل دیتے ہیں، تو ات تاصلہ ہو گیا کیونکہ واو اور یا کو ہم نے تا سے بدل دیا۔ تو اب دو تا ایک ساتھ آ گئی تو ان دونوں تاؤں کا ادغام کر دیا تو ات تاصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یاسرہ سے ای تاثرہ، پھر یا کو تا سے بدلا ات تاثرہ، اور پھر دونوں تاؤں کا ادغام کر دیا ات تاثرہ۔ تو یہ قاعدہ قانون یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پر بھی آپ کو حمزہ مکسورہ کے بعد یہ تا مشدد نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ ایک تا باب افتعال کی ہے اور ایک تا یا واو سے بدل کے آئی ہے یا سے بدل کے آئی ہے۔ تو پہلا تو یہ قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں دال ہو، رال ہو یا زا ہو، 3 حروف یاد رکھیں، دال، رال، زا، تو اب ایسی صورت میں باب افتعال کی تا کو بدلنا ہے۔ پہلے قاعدے میں کیا تھا؟ باب افتعال کی تا سے پہلے جو حرف آتا ہے اس کو بدلیں گے، باب افتعال کی تا کو نہیں بدلیں گے۔ لیکن اس قاعدے میں کیا ہے کہ باب افتعال کی تا کو بدلنا ہے۔ تو جب بھی فا کلمہ میں دال، رال یا زا ہو تو پھر ایسی صورت میں باب افتعال کی تا کو دال سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ دعوا فا کلمہ میں دال ہے، ٹھیک ہے، ذاکرہ فا کلمہ میں زا ہے، اور زحمہ فا کلمہ میں زا ہے۔ تو ان تینوں کو جب باب افتعال بنائیں گے تو اذ تعوا، اذ تاکرا اور اذ تحمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اذ تدعا میں فا کلمہ میں دال ہے، ٹھیک ہے، اور تو ہم کیا کریں گے؟ باب افتعال کی تا کو دال سے بدلیں گے تو اذ دعوا ہو جائے گا، پھر دونوں دالوں کا ادغام ہو جائے گا، اذ دعوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اذ تاکرا ہے تو باب افتعال کی تا سے پہلے زال ہے تو اس تا کو دال سے بدلیں گے تو اذ داکرا ہو جائے گا۔ اسی طرح اذ تحمہ ہے تو باب افتعال کی تا سے پہلے زا ہے تو باب افتعال کی تا کو دال سے بدلیں گے تو اذ داحمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے یہ پتہ نہیں کون سا باب ہے، باب افتعال کی تا تو ہے ہی نہیں، تو جو باب افتعال کی تا ہے وہ دال سے بدل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو قاعدہ ذہن میں رکھنا ہوگا، تبھی آپ صیغوں کی پہچان کر پائیں گے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں طا، ظا، صاد، ضاد، یہ 4 حروف ہیں، طا، ظا، صاد، ضاد، اگر باب افتعال کے تا سے پہلے یعنی فا کلمہ میں صاد، ضاد یا طا، ظا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو باب افتعال کی تا کو طا سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی پچھلے قاعدے میں باب افتعال کی تا کو، جو دوسرا قاعدہ ہے، دال سے بدلنا تھا، اب اس قاعدے میں باب افتعال کی تا کو توئیں سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ صاحبہ فا کلمہ میں صاد ہے تو باب افتعال بنایا تو استحبہ ہو گیا، تو تا کو طا سے بدلیں گے استحبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں بدلیں؟ کیونکہ فا کلمہ میں صاد ہے۔ اسی طرح دواد کی مثال ضربہ ہے تو باب افتعال بنایا اے دو ضربہ، اب چونکہ فا کلمہ میں دواد ہے تو تا کو طا سے بدلیں گے تو اے دو ضربہ ہو جائے گا۔ اسی طرح طلع، ٹھیک ہے نا، تو اس سے طلع سے اطلع ہو جائے گا، دو تا آ گئی تو اطلع۔ ظلمہ سے اغتلمہ، پھر اغتلمہ سے جو تا ہے اس کو طا سے بدلیں گے اغتلمہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھے۔ تو یہاں جہاں پر آپ کو توئیں نظر آ جائے، ٹھیک ہے، ہو ثلاثی مزید فی تو توئیں وغیرہ نظر آ جائے، وہاں تا آپ کو نظر نہ آئے تو وہاں پہچان جائے کہ یہی والا قاعدہ استعمال ہوا ہے۔ چوتھا قاعدہ وہ جوازی ہے۔ یہ جو 3 قاعدے ہیں یہ وجوبی ہیں، یعنی ہر حالت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ جوازی ہے، یعنی کر لے پھر بھی صحیح ہے، نہ کرے تو بھی صحیح ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے عین کلمے میں، پہلے تینوں قاعدوں کا تعلق فا کلمے سے تھا، اب یہ چوتھا قاعدہ ہے اس کا تعلق عین کلمے سے ہے، اگر باب افتعال کے عین کلمے میں
تا سا جیم زا دال زال سین شین صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی حرف آ جائے عین کلمے میں، فا کلمہ میں نہیں، عین کلمے میں، تو تا افتعال کو عین کلمہ کا ہم جنس کر دیں گے، یعنی تا افتعال کو پھر عین کلمہ اگر سواد ہے تو تا افتعال کو بھی سواد سے بدل دیں گے، عین کلمہ اگر طوا ہے تو تا افتعال کو بھی طوا سے بدل دیں گے، تو جیسا عین کلمہ ہوگا تو تا افتعال کو بھی اسے عین کلمے سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر تا افتعال کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، اور پھر دو ہم جنس حروف کا ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ خاصوامہ، ٹھیک ہے، اب اس قاعدے کا تعلق عین کلمہ سے ہے، خاصوامہ سواد عین کلمہ ہے نا، تو اس کی باب افتعال بنایا تو اختصامہ ہو گیا، تو اب کیا کریں گے، چونکہ عین کلمہ میں سواد ہے تو باب افتعال کی جو تا ہے اختصام ہے اس کو سواد سے بدلیں گے تو اختصامہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو پہلے تا تھی اور بعد میں سواد بنا، ٹھیک ہے، وہ پہلی سواد اس کو ہم کسرہ دے دیں گے، اس کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو جائے گا، اختصامہ ہو جائے گا، پھر حمزہ کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے تو اس کو حذف کر دیں گے، خصامہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہادہ یا ہے باب افتعال بنایا اہتادا یا، اب چونکہ عین کلمہ میں دال ہے تو باب افتعال کی جو تا ہے اس کو دال سے بدلیں گے تو دادا یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دادا یا، تو اب جو پہلی دال ہے جو کہ پہلے تا تھی، ٹھیک ہے نا، پھر دال سے بدل گئی، اس کی حرکت ماقبل فا کلمہ کو دے دیں گے تو احدا ہو جائے گا، اب حمزہ کی ضرورت نہیں تو حدا ہو جائے گا، یہ قرآن میں صیغہ استعمال ہوا ہے، سورہ یاسین میں یخصمون وہم یخصمون، تو وہ اسی باب سے ہے، باب افتعال ہے جس میں تعلیل ہو کر وہ یخصمون بنا، اصل میں یختصمون آتا، ٹھیک ہے، اور یہ جوازی قاعدہ ہے، قرآن میں یختصمون بھی آیا یخصمون بھی آیا، تو یخصمون جو سورہ یاسین میں ہے وہ اسی باب سے ہے، اس کے اندر یہی تعلیل ہوئی ہے، اسی طرح 11ویں پارے میں یہدی، ٹھیک ہے، یہد ام اللہ یہدی اللہ یہدا، تو یہدی اس میں بھی سیم یہی تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے یہ تدی تھا، پھر وہ تا کو دال سے بدلا گیا، پھر تا کی جو حرکت ہے ماقبل کو دے دی، تو اسی طرح پھر یہدی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ باب افتعال کا چوتھا قاعدہ ہے، تو ان قاعدوں کو ذہن نشین کر لیں اور اس کو بار بار یاد رکھیں تاکہ آنے والے صیغوں کو پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو۔